اپنا پیسہ اپنی اولاد پر قربان کرتے ہیں، اپنی جوانی کا عالم اپنی اولاد پر قربان کرتے ہیں، تو پھر جب یہ اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر اپنے والدین کا ایک حکم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ تو فی زمانہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں پر دوستوں کو تو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اپنے والدین کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو میرا رب اور میرا محبوب انہیں اہمیت دیتا ہے۔ فی زمانہ ہم اپنی اولاد کی ایک تربیت نہیں کرتے، حلال رزق نہیں کھلاتے۔ جب ہم تربیت اچھی نہ کریں، حلال رزق انہیں نہ کھلائیں تو وہ کبھی بھی بڑھاپے میں اپنے والدین، اپنے اولاد، اپنے والدین کی پھر فرما بردار بھی نہیں بنا کرتے۔ ہمیں اس میں اشد ضرورت ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کے احکامات جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ سنائے جائیں، انہیں نماز پڑھنے کا عادی بنایا جائے، انہیں قرآن پڑھنے کا عادی بنایا جائے۔ جب وہ نماز پڑھیں گے، کہیں درس سنیں گے، تقریریں سنیں گے تو ان کو اپنے والدین کی اہمیت کا علم ضرور ہوگا۔ تو جو والدین اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، انہیں نماز پڑھنے کا نہیں کہتے، خود نمازی نہیں بنتے، ان کی اولاد کبھی نماز پڑھنے جب نہیں آتی تو وہ قرآن اور حدیث کا درس نہیں سنتی، تقریریں نہیں سنتی، تو پھر انہیں کبھی بھی اپنے والدین کی عزت اور عظمت کی خبر بھی نہیں ہوا کرتی۔ تو فی زمانہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، تو ان کی جوانی میں، ان کی اڑتی عمر میں ان کی تربیتیں ایسی کرو انہیں احساس رہ جائے کہ ساری زندگی ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں تو بھی ہم ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی تربیت حلال رزق سے اور ان کی تربیت قرآن اور حدیث کے احکامات سے کی جائے، ورنہ فی زمانہ تو ہر بزرگ، ہر بڑا آدمی اپنی اولاد کی شکایتیں کرتا نظر آتا ہے۔ کیوں شکایتیں کرتا ہے؟ کہ ان کی اچھی تربیت کی ہوتی تو آج اپنی اولاد کی شکایت نہیں بلکہ ان کی تعریفیں کر رہا ہوگا۔ تو ضرورت والدین کو ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ تو اللہ رب العزت نے سلام اور بیائت کتاب میں بھی ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم اپنے رب کی عبادت کر لو، إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو میرے رب نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، بہرحال اگر وہ دونوں والد ہو یا والدہ ہو، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، پھر ان دونوں سے بات کرتے ہوئے کبھی اپنی زبان سے اف کا کلمہ بھی نہیں نکالنا۔ اف کا کلمہ بھی، یہ نہیں کہ اف کام نہیں کرنا، کام بھی کر لینا، کام کرنے کے بعد افسوس کرنا کاش کہ میرا والد مجھے یہ کام نہ کہتا۔ اس طرح کے افسوس والے الفاظ یا چہرے میں کوئی رد و بدل آ جائے، ہاتھ سے، منہ سے، زبان سے، جسم سے وہ کام کرے لیکن چہرے میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تھوڑا برابر بھی کوئی چہرہ تبدیل بھی نہ ہوتا۔ حکم نہ ماننا تو الگ بات، اور حکم بھی مانے اور مانتے ہوئے اتباع بھی کرے، وہ کام بھی کرے جو والدین حکم دے، لیکن دل کے اندر یا چہرے کے اندر تھوڑا سا ملال پیدا کرنے کو بھی میرے رب نے منع فرما دیا۔
تو والدین کی اہمیت اگر دیکھنی ہے تو اس حدیث میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضی الرب فی رضی الوالدی، کہ رب اس بندے سے راضی ہوتا ہے جس بندے سے اس کے والدین ان کے راضی ہوتے ہیں۔ اب کوئی بندہ مساجد میں بیٹھ کر جتنا بھی رب کو راضی کرے اور والدین کو ناراض رکھے تو رب اس کا راضی نہیں ہوا کرتا۔ رب راضی تب ہوتا ہے جب اس کے والدین اس سے راضی ہوں۔ اور فرمائیں کہ وَسَخْطُ الرَّبِّ، کہ رب اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جس بندے سے اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو کتنی اہمیت ہے کہ رب کی رضا کو والدین کی رضا قرار دیا، رب کی ناراضگی کو سبب والدین کی ناراضگی قرار دے دیا گیا۔ اور قرآن میں جہاں پر اف کہنے سے منع فرمایا، اف تو کیا، چہرے کے اندر تھوڑا سا ملال رنگ کو تبدیل کرنا یا تھوڑے سے ناگوار انداز میں چہرے کو اپنانا بھی میرے رب نے حکم دیا کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضا ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ اب قرآن پڑھیں تو بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور میرے محبوب کا فرمان پڑھے وہاں پر بھی اللہ کے محبوب نے یہی فرمایا کہ اپنے والدین کو راضی رکھو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ اپنی اولاد پر والدین کا حق کیا ہوتا ہے، کہ اولاد اپنی والدین کی کتنی خدمت کر سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ہما جنتک او نارک، کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے اور وہ تیرے جہنم بھی ہے، تیرے لیے جنت کا سبب بھی ہے اور تیرے لیے جہنم کا سبب بھی ہے۔ اگر تم اپنے والدین کو راضی رکھے گا، ان کی رضا چاہے گا، تو اللہ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی ناراض رکھا تو اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ کتنا بڑا حکم ہے کہ والدین کی رضا کو جنت اور جہنم کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ والدین بشرطے کے حق کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی والدین بعض اللہ کسی کو اسلام پھیرنے کی دعوت دیتے ہوں تو وہاں پر اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے سے روکتے ہوں تو ایسے والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اطاعت وہاں پر جائز ہے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے جہاں پر کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ ایسا کام جہاں پر گناہوں کا شیبہ ہو یا ایسا کام جس سے فرائض رکتے ہوں تو ان چیزوں کے کرنے کا حکم نہیں ہے، باقی والدین کے ہر حکم کی اطاعت کرنا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے۔ اور معاذ اللہ کسی کے والدین اسے سود کھانے کا حکم دے تو یہ جائز نہیں ہے ان کی اس بارے میں اطاعت کرنا۔ جھوٹ بولنے کا حکم دیتے ہوں یہ بھی وہاں پر اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر قرآن اور حدیث میرے رب کے فرمان آ جاتے ہیں۔ میرے رب کے اور میرے محبوب کے فرمان سے ایسے کام جہاں پر نہی اور امر کا حکم ہو